अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब खज़ाब से मुखातिब है। नाज़रीन, पाकिस्तान में बड़े बड़े तुर्रम शाह के नाम आपने सुने होंगे, बड़े बड़े पैसों के ऊपर खरीदारियां करने वाले। हमने यहाँ पर एक मंडी भी सिंध हाउस के अंदर देखी थी। लेकिन अब मिर्जा आफरीदी ये कह रहे हैं कि मैं बंदे खरीदूंगा, मैं पार्लियामेंटेरियंस खरीदूंगा और मैं तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस खरीदूंगा और मैं एक एक बंदे की इज्जत की, एक एक बंदे के नाक की, उसकी उसकी हैसियत की मैं कीमत दूंगा और मैं कीमत देकर इन्हें खरीदूंगा, ढंके की चोट पर सरेआम खरीदूंगा। तो अगर मिर्जा आफरीदी ये कह रहे हैं कि मैं एक एक बंदे को, तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन को खरीदूंगा, तो इसका मतलब यह है कि जो जाकर इन्होंने उसके फार्म हाउस के ऊपर बकरे फाड़े, वहां पर फिल्में देखी, सीटियां बजाई, गाने गाए हैं, तो ये इसका मतलब है कि ये लेकर गया है, ये वहां पर पैसा फेंक कर लेकर गए हैं और वहां पर जाकर मूड बना है, यानी मैंने पैसा दिखा मेरा मूड बने। तो बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल बन गई है। फिर मोहतरमा आलिया हमजा साहबा, ये बात याद रखें कि आलिया हमजा ये वो खातून है जिसने मार खाई है, जिसने रेजिस्ट किया है, जिसने मुजाहिमत की है। आलिया हमजा एक इंच भी अपनी जगह से पीछे नहीं हटी। आलिया हमजा उसूली तौर पर अपने अपने उस जगह के ऊपर खड़ी है, बल्कि पाकिस्तान की चंद एक उसूल पसंद, जमहूरियत पसंद पॉलिटिशियंस में से लोग हैं जो कि बदले पर यकीन नहीं रखते, जो मार धाड़ पर यकीन नहीं रखते, जो धीमे मजाज के हैं, जो पॉलिटिक्स करते हैं, जो एक साफ सुथरी सियासत करते हैं। आलिया हमजा एक वर्कर है, वर्कर के साथ उसका एक कनेक्शन है, उसका एक ताल्लुक है, एक अलायंस है आलिया हमजा का वर्कर के साथ। लेकिन आलिया हमजा साहबा के हवाले से बहुत सारे यानी लोग ऑडियोज लीक करवा रहे हैं, बहुत सारे गमाश्तों के जरिए सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा से पैगामात भिजवाए जा रहे हैं। और बल्कि जो मिर्जा आफरीदी है उसके बारे में बहुत सारे साफी यानी हाथ उठाकर खड़े होंगे, हाजिर जनाब, हाजिर जनाब, ऐसे करके हाजिर जनाब, हाजिर। वो कह रहे हैं कि मिर्जा आफरीदी ने जनाब यहां पर बिल्कुल यानी पीटीआई के लिए उसने तिजोरियां खोल कर निछावर कर दी थी, और जो वर्कर अंदर था पता नहीं उसने क्या क्या किया। हालांकि रियलिटी ये है, जब खान गिरफ्तार हुआ, मार धाड़ हुई, तो ये बंदा वर्ल्ड टूर के ऊपर था, ये दुनिया घूम रहा था। इसकी बाकायदा से सारी डिटेल्स मंजर-ए-आम पर आई हैं, ये नाज़रीन आपके सामने रखते हैं और ऑडियोज भी आपको सुनवाएंगे। खैर वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन जो मेरी नजर में सबसे इंपॉर्टेंट खबर है, ये खबर ये है, ये इस्लामाबाद के अंदर एक मॉडल बनाया गया, एक मुजस्मा बनाया गया था, और इस मुजस्मे के बाकायदा से हाथ थे, ऐसे 5-5 उंगलियां थी और उनके ऊपर 2 बॉल्स रखी गई थी और वो उठा रहे थे, यानी हाथ उठाए हुए बॉल्स थी, तो ऐसे किए हुए थे हाथ। अब मैं ज़रा देखना चाह रहा था, ये भी कंप्लीट नहीं हुआ था कि क्या ये ऊपर नीचे भी जाते हैं या ऊपर भी, यानी क्या मूवमेंट भी है या वहीं पर है, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग मुजस्मा है, ऐसा शायद ही दुनिया में कम से कम मेरी नजर से नहीं गुजरा। तो ये बड़ा एक जिसने भी ये ज़ाहिर इसका नक्शा दिया होगा या मॉडल दिया होगा, जिसने भी ये बताया होगा, उसकी इसके पीछे एक बड़ी फिक्र मौजूद है कि वो कह रहा था कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत के अंदर एक ऐसा मुजस्मा लगाया जाए कि जहां पर हाथ हो और हाथों में 2 बॉलें और हाथ ऐसे उठाए हुए हों, ऐसे आपने उठाया हुआ हो। तो शायद इसके अंदर ये भी मौजूद था कि हाथ ऐसे फिर ऊपर नीचे भी किए जाएंगे। लेकिन खैर इस मुजस्मे के ऊपर अब इन्होंने कपड़ा लगा दिया, यानी कपड़ा लगाकर मुजस्मे को कपड़े पहना दिए गए। इससे पहले जो नंगा मुजस्मा था उसे कपड़े पहना दिए। देखिए मेरे ख्याल में मुजस्मे को सिर्फ कपड़े पहनाना मसले का हाल नहीं है। पाकिस्तान में जो सब पूरा निजाम नंगा है, इसे कौन कपड़े पहनाएगा, इसका आपने क्या करना है। पाकिस्तानी अवाम की जो सफेद पोशी आपने छीन ली है, उनके तन का लिबास जो छीन लिया गया है पाकिस्तान के अंदर, उसका लिबास किधर से आएगा, उसे कौन कपड़े पहनाएगा। पाकिस्तान के अंदर जो जुडिशरी को, पाकिस्तान के मौसस अदालतों को नंगा कर दिया गया है, पाकिस्तान की अदालतों को कपड़े जाकर कौन पहनाएगा। पाकिस्तान के इंतखाबात को, डेमोक्रेसी को जो नंगा कर दिया गया है, और इस्लामाबाद के सेंटर में जमहूरियत नंगी होकर दुआइयां दे रही है, चीख रही है, सिसक रही है, बर्बाद होकर रही है, वो उसके लिबास का तायुन कौन करेगा, या उसे लिबास कौन देगा, उसे साड़ी कौन पहनाएगा। ये वो सवाल है जो अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन बहरहाल ये जनाब किया ये गया है कि इस मुजस्मे को कपड़े पहना, और कपड़े भी गंदे, यानी साफ कपड़े पहना दिए जाते हैं, लेकिन गंदे कपड़े हैं, इंतहाई बदबूदार कपड़े हैं जो इस मुजस्मे को ढांप दिया गया है। और अब हाथ तो नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके अंदर उठाई हुई जो गेंदे हैं, जो उठाई हुई बॉल्स हैं, वो आपको नजर नहीं आएंगे। लेकिन हाथों के ऊपर कपड़ा डाल दिया गया, तो बालें छोटी छोटी साइडों से नजर आ रही हैं। ये बल्कि एक साइड से तो बड़ी वाज़ेह है, सफेद बॉल है, नजर आ रही है कि जनाब इन्होंने उठाई हुई। तो सो ये चीजें बड़ी वाज़ेह हैं। साकिब बशीर साहब लिखते हैं कि एक दिन की खिड़की तोड़ पजीराई के बाद सीडीए ने मॉडल पर कपड़ा डाल दिया है ताकि अवामी पजीराई को कुछ किया जाए। इसी के साथ ही शायद इस मॉडल का मशवरा देने वाले की भी तलाश की जा रही है। तो मशवरा देने वाला जो भी था, बहरहाल उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। ये कोई बड़ा जबरदस्त किस्म का सोशल साइंटिस्ट था, पॉलिटिकल साइंटिस्ट था, पाकिस्तान के हालात वाकयात सबको जानता था, लिहाजा उसने जाकर ये मशवरा दिया कि इस तरह का एक मुजस्मा इस्लामाबाद के अंदर होना चाहिए, ये मॉडल, बल्कि इसकी तकरीबन रौनुमाई होनी चाहिए। बल्कि जितना वायरल हो गया, सब लोग देखने जाएंगे और तस्वीरों पर तस्वीरें बनेगी। नाज़रीन, दूसरी खबर यह है कि ये जो मोहतरम चाचा हैं, ये वाले बुजुर्ग चाचा पानी के अंदर फंसे हुए, और इन्होंने गालियां निकाली। अगेन पाकिस्तान का हर शख्स ये कह रहा है कि गालियां नहीं देनी चाहिए, नाज़िबा अल्फाज
نہیں استعمال کرنے چاہیے. لیکن اس کے بعد انہیں اٹھایا جاتا ہے, ان کے اوپر کیسز پتہ نہیں کیا ہیں, اور پھر ان کی ایک ویڈیو بھی باہر آتی ہے جو کہ انتہائی غیر قانونی کام ہے. اب ان کے بارے میں خبر یہ آ رہی ہے کہ ان کے جو بیچے, یہ جو ان کا نام ہے ساجد نامی بزرگ آدمی کی جناب سی ایم پنجاب مریم صاحبہ کے خلاف نازیبہ زبان استعمال کرنے کا معاملہ. ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں ساجد نواز بزرگ کی بازیابی کے لیے ان کے بیٹے عمر نے درخواست پر سماعت کی. اچھا, بازیابی نہیں ہوتی, رہائی ہوتی ہے یا ملاقات ہوتی ہے, تو بازیابی وہ ہوتا ہے جو بندہ اغوا ہوا. یہ ان کے بیٹے نے درخواست دی ہے, اور ان کے بیٹے کا یہ کہنا ہے کہ ایس ایچ او جوہر ٹاؤن نے میرے والد کو 2 دن سے حبس بیجا میں رکھا ہوا ہے. یعنی 2 دنوں سے میرے والد کو کسی بھی عدالت میں, کسی بھی کورٹ میں نہیں پیش کیا گیا. حالانکہ پاکستان کا قانون یا دنیا کا قانون یہ کہتا ہے کہ 24 گھنٹوں کے اندر آپ نے کسی کو بھی گرفتار کرنا ہے تو آپ اسے عدالت کے سامنے یا مجسٹریٹ کے سامنے جا کر آپ پیش کرتے ہیں, آپ اسے لیگل رائٹ دیتے ہیں, آپ اس کے وکیل کو کانٹیکٹ کرتے ہیں اور وکیل کو اس کے ساتھ کھڑا رکھتے ہیں. لیکن 2 دنوں سے ان محترم چاچا کے بارے میں کوئی اطلاعات نہیں ہے, اور ان کا بیٹا اب عدالت کے اندر پہنچا ہے, اور یہ میسولی سوشل میڈیا پر وائرل ہے. اگین دیکھیں اس چیز کو نا, اچھا میں دیکھ رہا تھا وہ شہزاد غیاث وغیرہ بہت سارے اور لوگ ہیں, وہ کہہ رہے عمران خان نے انہیں گالیاں سکھائی. بھائی عمران خان کا تعلق ہی نہیں ہے, یعنی بات یا گفتگو عمران خان کی ہو ہی نہیں رہی. ایک بزرگ ہے جو سڑک پر کھڑا ہے, پانی سے اس کی موٹر سائیکل ڈوب رہی ہے, اس نے کہا نا ویڈیو بناؤ ادھر آؤ, اور ویڈیو میں اس نے سی ایم صاحبہ کو مخاطب کیا اور پاکستان کی بڑی امپیکٹفل پرسنالٹی کو مخاطب کیا, اور پھر اس وہ شدید نے غصے میں تھا, نازیبہ الفاظ استعمال کیے, پھر اس نے کہا ویڈیو جا کر چڑھا دینا. اچھا یہ عمران خان نے جا کر انہیں کہا تھا کہ گالیاں دو, یا خان یہ کہہ رہا ہے, یا ملک کے حالات ایسے ہیں, کیا پاکستان کے اندر جو مڈل کلاس ہے یا جو پاکستان کی لوور کلاس ہے وہ زندہ ہے, کیا وہ ایگزسٹ کرتی ہے, یا پھر اسٹوڈیو میں بیٹھ کر بڑکے مارنے سے ساری چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں. اب آپ دیکھیں نا بہت سارے یعنی حکومتی صحافی بھی اب حکومت کی گورننس کے اوپر سوالات اٹھانے شروع ہو گئے. محسن بیگ صاحب کو دیکھ لیں, انصار عباسی صاحب کو دیکھ لیں, ابصار عالم صاحب کو دیکھ لیں, وہ سب بڑے سنجیدہ نوعیت کے سوالات اٹھا رہے ہیں کہ بھائی بالکل آپ بربادی کی طرف جا رہے ہیں اور چیزیں آپ نے خراب کر دی ہیں. ناظرین دوسری طرف تحریک انصاف, یہ بات ذہن میں رکھیں کہ گزشتہ چند مہینوں میں تحریک انصاف کے پاس ایک میسو موقع آئے جہاں پر گورنمنٹ کی جو ولنریبلٹیز تھی انہیں وہ ایکسپلوئٹ کر سکتے تھے, ان کے اوپر وہ پولیٹیکلی اپنے آپ کو ایک بڑی مضبوط سٹرونگ پوزیشن میں لے کر آ سکتے تھے. لیکن ہر بال کو لیفٹ کیا گیا, ہر بال کو ڈاج کیا گیا. بلکہ گنڈاپور صاحب جہاں پر بال ہٹ بھی ہو رہی تھی تو گنڈاپور صاحب نے جناب بیٹ اٹھا کر سائڈ پر رکھ دیا ہے. تو بجٹ کے اوپر جہاں پر یہ پولیٹیکل کرائسس کریٹ کر سکتے تھے وہاں پر سب سے پہلے گنڈاپور صاحب نے سرنڈر کیا, پھر تحریک کے اوپر گنڈاپور صاحب نے الگ سے ایک چلاتا مار دیا ہے جا کر, اور اس کے بعد جناب یہ اب عالیہ حمزہ صاحبہ کو باقاعدہ سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. میں صرف آپ کو آڈیو سنوا رہا ہوں. عالیہ حمزہ صاحبہ کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دلوائی گئی جو کہ سلمان اکرم راجہ صاحب سے دلوائی گئی, میڈیا میں دلوائی گئی, کہا گیا کہ میری ان سے بات ہوئی ہے, مصروفیات تھی ان کی, وہ نہیں آ سکی. تو یہ سٹیٹمنٹ دلوائی کیوں گئی جب عالیہ حمزہ کو آپ نے بلانا نہیں تھا, جب عالیہ حمزہ صاحبہ جس کا تعلق, یہ دیکھیں یہ ڈیوائڈ نظر آ رہا ہے, عہدے داران یا پارلیمنٹیرینز ورسز ورکر, یعنی پارلیمنٹیرین 400-500 بندہ الگ کھڑا ہو گیا ہے, اور ورکر جس کا تعلق عمران خان کے ساتھ ہے, جس نے مار کھائی ہے, جس کی زندگی برباد ہو گئی ہے, جس کے بچے ملک چھوڑ چکے ہیں, جس کی تباہی نکل گئی ہے, اسے یہ بالکل سائیڈ لائن کرا. تو یہ ورکر ورسز جو پارلیمنٹیرینز ہیں, یہ ایک الگ ہی کارپوریٹ سیکٹر پارلیمنٹیرینز کا یہ کھڑا کر رہے ہیں, جہاں پر وہ روٹیاں کھا رہے ہیں, بکرے پھاڑ رہے ہیں, تباہی وہاں پر انہوں نے پھیلائی ہوئی ہے, اور دھمڑی وہاں پر, یعنی بالکل وہاں پر ایک الگ ہی دنیا ہے. جیسے اسلام آباد کلب میں ہے نا, بالکل ایک الگ ہی دنیا ہے, اور ورکر کی کوئی الگ ہی دنیا ہے. ورکر وہ ہے یا عام لوگ, بندہ وہ ہے, عام شخص وہ ہے جو کہ اس دن بارش کے اندر پھنسا ہوا تھا, موٹر سائیکل اس کی بارش کے اندر پھنسی ہوئی تھی, تو اس کے ساتھ ایک ڈسکنیکٹ نظر آ رہا ہے اس پوری پارٹی کا, یا خاص طور پر گنڈاپور صاحب جس دھڑے کو لیڈ کر رہے ہیں اس دھڑے کا مکمل طور پر ڈسکنیکٹ نظر آ رہا ہے. اب یہ باقاعدہ سے اس کے بعد عالیہ حمزہ صاحبہ نے جواب دیا, لیکن اس کے بعد چند ایک آڈیوز لیک ہوئی ہیں یا جاری کی گئی ہیں. اب ان کے اندر شیخ وقاص اکرم صاحب بات چیت کر رہے ہیں. اب اس شیخ وقاص اکرم صاحب کی اب گفتگو سنیں یہ عالیہ حمزہ صاحبہ کے بارے میں کس طرح سے بات چیت کر رہے ہیں. فرعونیت ان کی گفتگو سے بھی ٹپک رہی ہے کہ جناب آپ میڈیا ہنگری ہیں, آپ میڈیا کے اندر. اچھا یہ آڈیوز میں اس طرح لیک بھی نہیں ہو سکتی, سن لیا. میری گفتگو, میرا جو آپ کو میسج تھا اس کو سیاق و سباق کے بغیر آپ نے میڈیا کو فیڈ کیا ہے. This is outrageous. آپ اس قسم کی خاتون ہے کہ جو آپ سے بات کی جائے وہ قسم کی آپ خاتون میڈیا کو آگے فیڈ کر دیں. آپ نے ان کو بتایا کہ یہ بات. اچھا دیکھیں میں معذرت کے ساتھ زیادہ نہ تو پلے کر سکتا ہوں نہ سن سکتا ہوں. آؤٹریجس 2 دفعہ ورڈ انہوں نے استعمال کیا, 2-3 دفعہ کس قسم کی آپ خاتون ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ آپ میڈیا ہنگری ہیں, آپ فیم ہنگری ہیں, آپ میڈیا میں آنا چاہتی ہیں, اور اس طرح کی گفتگو. جس دن اسلام آباد کے اندر ورکر مار کھا رہا تھا نا اور یہاں پر ریزسٹ کر رہا تھا, اس دن شیخ وقاص اکرم صاحب کی ایک ویڈیو آئی تھی جہاں پر پیچھے سبزہ تھا, اور اس سبزے میں کھڑے ہو کر یہ پاکستان کو پیغام دے رہے تھے, تنہا اکیلے اپنے گھر کے لان میں کھڑے ہو کر یہ لوگوں کو مشورہ دے رہے تھے کہ باہر نکلیں, ریزسٹ کریں, باہر نکلیں,
حقیقی آزادی کی طرف آئیں اور ان معاملات کو آگے لے کر جائیں۔ اب مرزا آفریدی جنہیں انہوں نے بنانا ہے، سینیٹر بنانا ہے، اور شاکر روان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس نے باقاعدہ سے یہ کہا کہ میں 1 ارب روپے کے پی کے اسمبلی کے پارلیمنٹیرینز کو دوں گا اور میں سینیٹر بنوں گا، جس کے اندر جان ہے مجھے روک کر دکھائے۔ اور گنڈاپور صاحب ہیں کہ وہ جناب ان کی جو درگاہ ہے وہاں پر جاتے ہیں اور بالکل لمبے پڑے جاتے ہیں۔ تو ایک عجیب و غریب ناظرین معاملہ ہے کہ ایک ڈسکونیکٹ نظر آ رہا ہے پارٹی کا، پھر شخصیات کا، اور پھر دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ تحریک انصاف کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں یا جو ٹاپ ٹیئر ہے، یہ ورکر سے ڈر کیوں رہی ہے، خوف زدہ کیوں ہو رہی ہے؟ عالیہ حمزہ صاحبہ جیسے ورکر سے، احمد خان نیازی کل اس نے خیبر پختونخوا کے اندر تقریر کی، بلکہ آج اس نے تقریر کی، آج میرے خیال میں کل کی ان کی سٹیٹمنٹ، آج بھی وہ مردان کے اندر جا رہے ہیں، اس نے یہ کہا کہ خیبر پختونخوا کے اندر نہ تو بجلی ہے، نہ تو یہاں پر انٹرنیٹ ہے، اور نہ تو یہاں پر کوئی قانونی ریٹ نظر آتی ہے، اور نہ ہی رول آف لا یہاں پر نظر آتا ہے۔ تو گنڈاپور صاحب خیبر پختونخوا میں کیا کر رہے ہیں، خیبر پختونخوا کی گورننس کے اندر کیا کر رہے ہیں، وہ اٹسیلف بہت ساری چیزیں کوسچنیبل ہیں، لیکن ادھر تڑیاں لگانا اور مرزا آفریدی کو آگے لے کر آنا، یہ ان کی ٹاپ پرائورٹی یا ٹاپ ترجیح اس وقت محسوس ہو رہا ہے کہ نظر آ رہی ہے۔ اور دوسری طرف مخصوص قسم کے جرنلسٹوں کو، صحافیوں کا، بہت سارے ہمارے دوست ہیں، یعنی بڑے غیرت مند جرنلسٹ ہیں، لیکن اچانک سے ان کے جو الفاظ ہیں، ورڈز ہیں، کوما، فل سٹاپ، وہ سب ایک ہی ساتھ ہے اور ایک ہی جیسا لکھا ہوا ہے، یعنی یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں۔ اور ان کا جو اپنا اوپینین ہوتا ہے، یا جس طریقے سے دیکھیں جو خبر آپ رپورٹ کرتے ہیں نا، اس کا بھی اس کے اینگل سے یا پھر اس کے ایکسپریشن سے پتہ چل جاتا ہے یہ کس کی خبر ہے۔ اور یہ جو مختلف جرنلسٹ ہیں، ان کی اپنی اپنی ایک پہچان ہے، اپنی اپنی ایک ریپیوٹ ہے، جو کہ موجود ہے، واقعتاً موجود ہے، ایک پریزنس ان کی موجود ہے، ایک فٹ پرنٹ ان کا فیلڈ کے اندر موجود ہے، لیکن وہ ایک ہی طرح کا، ایک ہی ایکسپریشن، ایک ہی امپریشن، ایک ہی طرح کے الفاظ، ایک ہی طرح کا فل سٹاپ، کوما، الفاظ کی چوڑائی، لمبائی، سپیس، سب کچھ ایک ہی طرح کا دے رہے ہیں، اور وہ بھی مرزا آفریدی کو ہیرو بنا رہے ہیں۔ خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔